تو ان کا ایک ایک عمل حکمت سے خالی نہیں تھا، ہر عمل میں کوئی حکمت تھی، کیونکہ وہ ہم سب کے ابا ہیں، ہم سب کے کیا ہیں وہ ابا، اور بچہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کیا ہوتے ہیں ابا ہوتے ہیں. بچے کو اس کے ابا کا طعنہ دیا جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے جب بیٹا پیدا ہوا بغیر شوہر کے، ان کی اولاد ہو گئی، تو بنی اسرائیل نے طعنہ کیا دیا، ما کان ابوک امرأ سوء، اے مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. باپ برا ہوتا، ماں بری ہوتی، بچے بھی برے نکل آتے ہیں، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. تمہاری باپ اور تمہاری ماں تو بڑے نیک تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو باپ کا جو ہے نا انسان کو کیا دیا جاتا ہے، باپ کا اور بعض دفعہ ماں کا بھی طعنہ دیا جاتا ہے، والدین کا طعنہ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کچھ ایسے کام ہونے دیے ہیں جو بظاہر نبوت کے منافی تھے. نبی بھی بنایا مگر ان سے غلطی بھی ہو گئی. وہ کیا غلطی ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ اس درخت کو مت کھانا، مگر آدم علیہ السلام نے کھا لیا، غلطی ہو گئی. تو اب ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہم سے غلطی ہو اور ہمیں کوئی طعنہ دے، تم انسان ہو، تم سے غلطی ہو گئی، بس ہمارے تو ابا سے ہوئی تھی ہے بھائی. اب ہمیں کوئی طعنہ دے سکتا ہے بھائی تمہارے باپ سے کبھی غلطی ہوئی نہیں، تم سے کیسے ہوگی؟ ہم کہیں گے ہمارے باپ سے تو ہوئی ہے بھائی، ہمارے باپ سے تو غلطی ہوئی، ہم سے بھی ہو گئی تو کیا ہے. لیکن ایک اور بات، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی، تو تم بھی شیطان ہو، شیطان سے بھی ہوئی تھی نا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار، شیطان کا پتہ ہے کون ہے؟ وہی نا، غلطی تو کی تھی نا، غلطی ہوئی تھی وہ، یعنی میں تعبیر وہی استعمال کر رہا ہوں نا تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے بولا بھائی یہ کیا ہے، میں کیوں کروں، مٹی سے بنایا. تو اب غلطی ہونا تو شیطان سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی. فرق کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جب آدم سے غلطی ہوئی اتنا پچھتائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. الفاظ نہیں تھے کہ میں کیسے اللہ سے گڑ گڑاؤں، کیسے معافی مانگوں. ان کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ نے ان کو الفاظ بھی سکھا دیے. اتنے بے چین ہے اللہ، یہ غلط ہو گیا، زنا نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، چوری نہیں ہوئی، ایک معمولی سی غلطی، وہ بھی اجتہادی غلطی تھی. شیطان، علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ بہکایا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا اس درخت سے مت کھانا، تو مطلب یہ صرف یہ والا درخت، اس ٹائپ کے دوسرے جو ہے نا ان سے کھا سکتے ہو. جیسے ہمیں کوئی کہے بھی آم کے درخت سے مت کھانا، تو مطلب ہوتا ہے کہیں بھی آم نہیں کھانا. تو کہتے ہیں کہ شیطان نے اس طرح ولغلایا کہ وہ جو اللہ نے کہا نا یہ والا تو مراد یہ والا، دوسرا کھا سکتے ہو. تو اور پھر شیطان نے اس کے فضائل بیان کیے کہ وہ درخت جو اللہ نے روکا ہے نا وہ اس لیے کہ اسے جب کھاؤ گے نا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو ایسی وہ باتیں کر کے نا شیطان نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ابا کو بھی ہماری اماں کو بھی دونوں کو ٹھیک ہے، دونوں نے مشورہ کیا بھائی کیا خیال ہے بھائی. تو جیسے ہی کھایا ہے اللہ نے سب سے پہلے دونوں کا لباس چھین لیا اور دونوں درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. حالانکہ دونوں کا پردہ نہیں تھا، میاں بیوی تھے. مگر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام حالت میں میاں بیوی کو بھی حیا کے تقاضوں کے مطابق رہنا چاہیے. جب میاں بیوی کو رہنا چاہیے عام حالت میں، تو پھر بہن بھائیوں کو تو اور زیادہ رہنا چاہیے. آج کل بہنیں اپنے بھائی کے سامنے ایسا لباس پہن کے بیٹھتی ہیں کہ شرم آ رہی ہوتی ہے. بیٹی باپ کے سامنے عجیب سے لباس میں آ کے بیٹھ جائے گی. بھائی باپ کا تو بڑا احترام ہے، بیٹی کو چاہیے کہ باپ کے سامنے تو پراپر ڈریس میں بیٹھے. خیر، تو آدم علیہ السلام کی طبیعت میں کیا پیدا ہوا؟ بہت پریشان کہ کیسے مناؤں اللہ کو، کیا ہو گیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ فرماتے ہیں آدم نے اچک لیے اللہ سے، اچک لیے کلمات. اچکنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو ان کے دل میں ڈالے تو بس انہوں نے جلدی سے یاد کر لیے. تو بڑے خوبصورت کلمات ہیں، اس کے ذریعے اللہ سے توبہ کرتا ہوں. وہ کیا تھے؟ دونوں نے مل کے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. جب گناہ اجتماعی ہو تو توبہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اجتماعی ہونی چاہیے.
دونوں سے غلطی ہوئی ہے اللہ ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, تیرا کوئی نقصان نہیں کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی, ہمیں معاف نہ کیا, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اعتراف جرم بھی ہے اور اپنی قسمہ پرسی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بھکاری ہیں, ہم بھکاری ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ ہم توبہ کے مستحق ہیں. اے اللہ یہ تو ہوتا ہے, کیا ہو گیا اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو نے بھی تو جنت سے نکال دیا پکڑ کے, اور یہ کوئی ہو گئی نا, سزا مل گئی نا, کپڑے چھین لیے نا, عذر نہیں پیش کر رہے, گڑ گڑ آ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ, پھر اس کے رب نے اس کو دوبارہ سلیکٹ کر لیا, فتاب علیہ وہدا, توبہ بھی قبول کی اور آئندہ پھر غلطی سے بچایا بھی, ہدا سیدھے راستے پہ چلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ میں نے آدم کو منتخب کیا سب سے پہلے اس کائنات میں, یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے. بولو بھائی, آدم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے. سیاست دانوں کو فالو نہیں کرنا, سیاست دانوں کو صرف ووٹ دینے, آپ نے جو اچھا لگے اس کو دے دیں, بس فالو نہیں کرنا. کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تو جو کم درجے کا برا لگ رہا ہے اس کو دے دیں. بھئی دو بدماش ہیں تو جو کم درجے کا بدماش ہے اس کو دے دیں, اور دیں ضرور ووٹ, کیونکہ ووٹ نہیں دیں گے اگر تو بڑا بدماش آ جائے گا پھر تو. لیکن فالو نہیں کرنا, فالو صرف انبیاء کو اور ان علماء کو جو انبیاء کے راستے کو فالو کر رہے ہیں, ان کو فالو کرنا ہے. کیونکہ اب ہمارے سامنے انبیاء نہیں ہیں, ہمارے سامنے وہ علماء ہیں جو انبیاء کو فالو کر رہے ہیں. یاد رکھو کتابیں پڑھنے سے کبھی بھی دین زندگی میں پوری طریقے سے نہیں آتا, شخصیات کو فالو کرنا پڑتا ہے. کتابوں سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو انبیاء کتابیں دے کے چلے جاتے, ان کی شخصیتیں نہ ہوتی. نبی جب دنیا میں آئے تو نبی کے بعد ان کے شاگردوں کو لوگوں نے فالو کیا, پھر شاگردوں کے بعد شاگردوں کے شاگردوں کو, یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اہل اللہ کی صحبت, ان جیسا بننا, ان کو دیکھنا, ان کی مجلس میں بیٹھنا, اپنے حالات ان کے سامنے رکھنا, ان کی باتوں کو غور سے سننا اور ان کو فالو کرنا. یہ شخصیت جب تک درمیان میں نہیں آئے گی معاملہ گڑبڑ رہے گا. آج لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پرستی کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن پہ ڈائریکٹ چلتے ہیں. قرآن پہ اگر ڈائریکٹ چلنا کافی ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم دیا جاتا کہ قرآن پہ ڈائریکٹ چلو. صحابہ کو تو حکم کیا دیا کہ تمہارے درمیان جو نبی آئے ہیں نا وہ 3 کام کریں گے. یعلمہم الکتاب, تمہیں کتاب سکھائیں گے. حالانکہ قرآن تو عربی میں تھا, صحابہ کو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی. تمہیں کیا کریں گے, قرآن سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, پھر تمہیں پاک کریں گے, یعنی تمہارے اندر جو برائیاں ہیں ظاہری اور باطنی ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے, تزکیہ کریں گے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ, حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے. حکمت کہتے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے جو بھی کوئی علم کی بات ہو, عمل کی بات ہو, وہ حکمت کی بات کہلاتی ہے. تو صحابہ نے کس سے سیکھا, نبی سے. حالانکہ قرآن موجود تھا, حدیث صحابہ کو معلوم تھی, مگر پھر بھی سیکھا کس سے, نبی سے. اور تابعین نے کس سے سیکھا, صحابہ سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو نبی سے سیکھا ہے, ہم آپ سے نہیں سیکھیں گے, ہم ڈائریکٹ قرآن سے سیکھیں گے. تابعین کے دور میں جس نے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی وہ یا تو معتزلی بن گیا, یا وہ رافضی بن گیا, یا وہ خارجی بن گیا, وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا. سب سے پہلے حضرت علی کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. ان لوگوں نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف جو کہتے تھے ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے, صحابہ سے نہیں سمجھیں گے. انہوں نے بغاوت کی, اور اتنے دیندار تھے نا وہ, ایسی تہجد, ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کے صحابہ اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھنے لگتے تھے, اتنے نیک تھے. لیکن مصیبت کیا تھی, قرآن سمجھنے میں صحابہ کے واسطے کو انہوں نے درمیان سے نکال دیا. انہوں نے ڈائریکٹ سمجھیں گے ہم. تو یاد رکھو یہ ڈائریکٹ وائریکٹ معاملے چھوڑ دو, یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کی اتباع کا شریعت ہمیں حکم دیتی رہے گی. اگر ایک نہیں سمجھ میں آ رہا تو دوسرے کے پاس چلے جاؤ, وہ نہیں آ رہا تو تیسرے کے پاس چلے جاؤ. یہ کہو یہ سب غلط ہیں تو اس کا مطلب آپ غلط ہیں. سب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. سب جس دن غلط ہوئے اس دن اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا. کائنات کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے جب تک اس زمین پہ اللہ کا نام لیا جائے, اللہ والے موجود رہیں گے, قیامت نہیں آ سکتی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں امام مہدی کا بھی زیادہ انتظار نہیں کیا کرو.
لوگوں نے دجال کب آ رہا ہے, امام مہدی کب آ رہے ہیں, ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا, ابھی بہت نیک لوگ موجود ہیں بھائی, ابھی تو بہت, ابھی دجال میں بڑا ٹائم ہے, ابھی جلدی نہیں آ رہا. 2011 کی پیش گوئی تھی, گزر گیا وہ 2011, ٹھیک ہے نا. تو کام جو کرنے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا نا, وہ اس میں لگو. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا, غلطی ہوئی مگر اکڑے نہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کی. تو اب اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی تو ہمارے باپ سے بھی ہوئی تھی, صرف اتنا کافی نہیں, ہم کہیں گے غلطی ہوئی تھی مگر انہوں نے سوری بھی کیا تھا. تو جیسے ہماری خصلت میں غلطی ہے ایسے ہی ہماری خصلت میں سوری بھی ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ سے, اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ سے سوری کرو, جس کو توبہ کہتے ہیں. اور اللہ کی مخلوق کا دل دکھایا, اس کا حق ادا نہیں کیا, تو مخلوق سے سوری کرو. کیونکہ اگر مخلوق سے سوری نہیں کرو گے تو بھی اللہ ہی انتقام لے گا. یہ نہ سمجھو کہ مخلوق لے گی, اگر مخلوق نے لیا تو اللہ پھر بھی لے گا. اللہ دونوں کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے, بولے میرے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور میرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. جیسے گھر میں والد دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ستایا تو باپ درمیان میں پڑھ کے کہتا ہے کہ اس بھائی سے سوری کرو, کہتا ہے نا, کیونکہ اس کے لیے سب بچے برابر ہیں. تو اللہ کے لیے یہ ساری مخلوق برابر ہے. اس لیے آپ نے اگر کسی مخلوق کو پریشان کیا, اس کا حق مارا, اس کا دل دکھایا, اس کے ساتھ ظلم کیا, تو اللہ کہتے ہیں میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم اس کے ساتھ بھی سوری نہیں کرو گے. اور سوری باقاعدہ سوری ہونا چاہیے, یعنی ان تمام لوازمات کے ساتھ سوری ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کے پیسے کھائے ہیں تو سوری کے ساتھ وہ پیسے بھی واپس لوٹانے پڑیں گے. اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ سے معافی کے ساتھ وہ حق بھی ادا کرنا پڑے گا. نمازیں قضا کی ہیں تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضائے عمری بھی ادا کرنی پڑے گی. یہ 100% باطل قول ہے کہ قضائے عمری نہیں ہے, یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ 15ویں صدی کا گڑھا ہوا قول ہے. یہ جو بعض لوگ آج کل نکل آئے ہیں نا کہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بس توبہ کر لو کافی ہے. 1400 سال میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں ملتا. 1400 سال میں جتنے علماء, فقہا, محدثین پیدا ہوئے ہیں سب قضائے عمری کے قائل ہیں. یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے, اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھے, وہ میں بتاؤں گا, لیکن وہ میرا موضوع چینج ہو جائے گا. تو اللہ سے توبہ کی ہے, نماز چھوڑی تھی تو نماز بھی پڑھو اور معافی بھی مانگو. معافی اس بات کی کہ وقت پہ نہیں پڑی. روزے رہ گئے ہیں ذمے میں تو توبہ بھی کرو اور روزے بھی رکھو. روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دو اس کو, لیکن جب تک طاقت ہے فدیہ نہیں دے سکتے آپ. اور شیطان نے کیا کیا تھا, شیطان سے غلطی ہوئی, اڑا ہوا ہے اور اڑتا چلا گیا اور تکبر میں. اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا, اب ڈر جانا چاہیے تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی نکالا نا جنت سے, وہ گڑ گڑا رہے ہیں اللہ معاف کر دے معاف کر دے. اللہ نے کہا معاف کر دیا لیکن ابھی جنت میں نہیں جاؤ گے دوبارہ. جنت میں اب پرچہ آئے گا امتحانی, وہ فل کر کے جا سکتے ہو. پہلے تو میں نے غریبی میں دے دی تھی جنت, غریبی میں دی تھی. اب کیا ہے کہ آپ اور آپ کی قیامت تک آنے والی اولاد, آپ کا اصل وطن یہ جنت ہی ہے, لیکن اس میں جانے کے لیے شیطان رکاوٹ بنتا رہے گا. وہ کہے گا کیونکہ اس کو ویزا جو ملا ہوا ہے وہ جہنم کا ملا ہوا ہے, تو وہ بھی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا جنت کا لگنے نہیں دے گا. پوری کوشش کرے گا وہ گھسیٹنے کی تمہیں, اور مزین کر کے پیش کرے گا اس دنیا کو. اس میں تو قرآن نے بہت بیان کیا کہ شیطان کس کس طریقے سے بہکاتا ہے, امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی. 2-4 سال زندگی کے رہ گئے ہوتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں 15 پلاٹ خرید رہا ہے. کہہ رہا ہے یار ابھی تو 2-3 سال رہ گئے مرنے کے, وہ اس میں نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر, بس لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے. شیطان لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. تو شیطان سے غلطی ہوئی, اس نے توبہ نہیں کی. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات جو ثابت نہیں ہوتے ان کو یہ بتا کے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ثابت ہیں یا نہیں ہے پتہ نہیں, لیکن ان میں سبق اچھا ہوتا ہے. یعنی اگر شیطان ہوتا نا اور یہ واقعہ ہوتا تو یہ شیطان کے بالکل لائق ہوتا ہے, یعنی اس سے سبق اچھا ملتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ, اللہ سے کہو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے. بھائی تم نے نافرمانی کی تھی نا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, گناہ کیا تھا, اب توبہ کر لو.
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انسانوں کو جہنم میں پھکوا چکا ہے، وہ کتنوں کو پھکوا چکا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کیسے گناہ کر لیے ہوں، جب بھی آؤ گے تو واپسی کا آپشن ہے، مرنے سے پہلے پہلے آؤ گے نا، آپشن ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوا، یار یہ تو صحیح، اتنے لوگ پھکوا بھی دیے اور اب بھی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے پوچھیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، استغفار کی 100 دفعہ، درود شریف بھی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا، کتنے روزے رکھنے ہیں، سب تیار ہوں کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ